تیری عبادت کریں گے، تجھ پر ایمان لے کے آئے، تیرے سے مانگیں گے، تیری ناشکری نہیں کریں گے، تیری اللہ کفران نعمت نہیں کریں گے، تیرے سے مانگیں گے، تیری سے معافی مانگیں گے، تیرے سے مدد مانگیں گے۔ ابھی تو یہ سارے وعدے یہاں کر کے گیا اور مسجد سے جب باہر نکلا تو کہہ رہا ہے کمائے گا نہیں، کہاں سے کھاؤں گا؟ اللہ اکبر۔ میرے عزیز اس وقت بیٹھ کے کہہ رہا ہے اللہ اکبر، اگر بارش آ گئی تو فصل کا بیڑا غرق ہو جائے گا۔ اے بندے، یہ بارش ہوتی کون ہے؟ یہ پانی کا قطرہ بھی میرا محتاج، سمندر بھی میرے محتاج، سات بر اعظم بھی میرے محتاج ہیں، سارے کے سارے میری محتاجگی مانتے ہیں، سارے کے سارے مجھے اپنا رب مانتے ہیں، سوائے تو مجھے اپنا رب نہیں مانتا۔ تو کہتا ہے میں حاکم ہوں، کبھی کہتا کمبو ہوں، کبھی کہتا امان ہوں، کبھی کہتا پریشان ہوں، کبھی کہتا ہے ملک ہوں، کبھی کہتا سید ہوں، کبھی کہتا صدیقی فاروقی عثمانی علوی ہوں، کبھی کہتا ہاشمی ہوں، کبھی کہتا حسینی ہوں، کبھی اپنے آپ کے کچھ القاب دیتا ہے۔ میری بے تو سن، تیری اوقات جتنی بھی اونچی ہو جائے، لاکھوں کا مالک، کروڑوں اربوں کا مالک ہو جائے، مربوں کا مالک ہو جائے، مارکیٹ کا مالک ہو جائے، بلڈنگوں کا مالک ہو جائے، کاروں جہازوں کا مالک ہو جائے، لیکن میرے کھاتے میں تو کیا ہے؟ یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ۔ تو وزیر اعظم بن جا، تو ملک پاکستان کا حکمران بن جا، جب تک میرے آگے فقیر بن کے جھولی نہیں پھیلائے گا میں اللہ کی مدد زمین پر نہیں آئے گی۔ جناب مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم احرام کی حالت میں دو چادریں باندھ کر بیت اللہ کی دیواروں کے سائے میں رو رہے۔ کسی نے کان لگا کے سن لیا، نبوت کی زبان سے آواز آ رہی تھی، اے اللہ، ساری دنیا میرے دروازے پر، میں محمد فقیر بن کے آج تیرے دروازے پر آ گیا ہوں۔ 13 سال مکے کی زندگی کے اندر پہلے یہ بتلایا، چمڑے ادڑ گئے، مارے پڑ رہی ہیں۔ میرے عزیزو، سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ، رب اکبر کی قسم ہے، سارے جل جیم والے میرے بھائیوں، قاری یاسین طارق قاری صاحب کی دعوت پر آنے والے، تم بلال کے قرض کو ادا نہیں کر سکتے۔ میرے عزیزو، آج آپ کو مجھے روزے کی توفیق ملی، کوئی بستر پہ بیٹھ کے کھائے گا، قرآن کی تلاوت مسجد میں آ کے کرے گا، کوئی اپنے گھر میں کرے گا، کوئی ایسی کی ٹھنڈی ہواؤں میں کرے گا، لیکن بلال تیرے کیا کہنے، ادھر بلال قرآن سنایا کرتا، ادھر بلال کے جسم سے چمڑا ادھڑا کرتا تھا۔ امیہ آیا اور آ کے کہنے لگا، او میرے بھائی ابن خلف، تیرے سے یہ بلال ہی نہیں سنبھا جاتا۔ انہوں نے کہا کروں کیا، مار مار کے تھک گیا، بازی نہیں آتا۔ انہوں نے کہا ٹھہر، تیرے ہاتھ میں کیا؟ انہوں نے کہا اتنی سی رسی۔ کہا میں نے پڑھا۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر سے پکڑا، رسی گردن کے نیچے کر دی اور ایک بٹا ادھر ایک بل ادھر دے دیا۔ اپنے بھائی کو کہنا کہ ذرا یہ ذرا ادھر رسی کا کنارہ پکڑیو، گاٹھ باندھ کے گرا باندھ کے رسی کا کنارہ پکڑا دیا۔ ادھر سے امیہ نے کنارہ پکڑ لیا، یہ کھینچی۔ ان کو میرے عزیزوں ان کا کلیجہ ٹھنڈا نہ ہوا، ان کو ترس نہ آیا۔ آگے دونوں بھائی بڑے، ایک بھائی نے اس گال پر ہاتھ رکھا، پاؤں رکھا، ایک بھائی نے اس گال پر اس کلے پہ پاؤں رکھا، اور دونوں نے پیروں کا زور لگا کر جب رسی کو چھینا کھینچا، بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھیں باہر آ گئیں، اتھو چڑھ گیا۔ بلال کے چیخنے کی آواز امام الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے حجرہ مبارک میں کاشانہ نبوت کے آپ کے کانوں میں پہنچی۔ کملی والے پریشانوں کے باہر آئے، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھیں باہر تھیں، اللہ اکبر، قریب تھا جان نکل جاتی۔ کسی نے بلال کے کان میں کہہ دیا، بلال امام الانبیاء اس وقت تیرے کردار کا، تیرے حال کا نظارہ کر رہا ہے۔ جناب بلال حبشی نے کھانسنا چھوڑ دیا، بلال حبشی نے چیخنا چھوڑ دیا، احد احد کا ترانہ بلند کرنا شروع کر دیا، لا الہ الا اللہ کا نعرہ شروع کر دیا، اور رحمت والے نبی کو دیکھ کر مسکرائے، یا رسول اللہ کیوں پریشان ہو گئے؟ آپ گھر میں جاؤ، آرام کرو، جب تک بلال زندہ رہے گا قرآن بھی آباد رہے گا، محمد کا فرمان بھی آباد رہے گا۔ ادھر سیدہ سمیہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتی ہے میرا دروازہ بجا، میں سمجھی میرا گھر والا روٹی لے کے آئے گا، دودھ دہی لے کے آئے گا، بچوں کے ناشتے کا سامان لے کے آئے گا۔ جب میں نے دروازہ کھولا، آسمین وائل دروازے پہ کھڑا تھا، کہا سمیہ تجھے ابو جہل بلا رہا۔ میں نے کہا میرے سے اسے کیا واسطہ، میرا دین علیحدہ، اس کا نظریہ علیحدہ، میرا کلمہ علیحدہ، اس کی سوچ علیحدہ۔ کبھی ہاں نہ میں باتیں چل رہی تھی، جاؤں نہ جاؤں کے بارے میں سوچ رہی تھی، مجھے بالوں سے پکڑ کے زمین
زمین پہ گھسیٹ دیا اور گلی میں سے گھسیٹتا مکے کے چوک میں لایا. نظارہ کچھ اور تھا. گائے کی کھال نے زمین کے اوپر بچھا رکھی تھی. ایک کھال میں میرے بیٹے کو لپیٹ دیا, دوسرے کھال میں مجھے لپیٹ دیا, تیسرے میں میرے چھوٹے کو لپیٹ دیا, اور اوپر سے کھالوں کے منہ کو بند کر کے سینہ شروع کر دیا. ان چودھریوں نے اپنے ایک ایک ہاتھ سے اس کھال کو ہمارے جسموں کو اٹھایا, مکے کے بلند پہاڑوں کی چوٹیوں پہ لا کے رکھ دیا. جیسے دن چڑھا 12-1 بجا, سکر دوپہر کا وقت ہوا, پتھروں سے آگ نکلنے لگی. سمیہ کہتی ہے کھال کے اندر میرا چمڑا ابلنے لگا. اللہ اکبر. جب میرا چمڑا ابل رہا تھا, مکے کے سردار کہہ رہے تھے نظریہ بدل لے, سوچ بدل لے, ایمان بدل لے, تجھے یہاں کی حکومت ملے گی, بادشاہت ملے گی, یہاں کا مال ملے گا, دولت و دنیا ملے گی. رب اکبر کی قسم. میں نے پوچھا سمیہ بتا پھر تُو نے اس حالت میں کیا کیا؟ میں نے کہنے لگی میں نے ابو جہل کا چہرہ دیکھا اور میں نے کہا مار کتنا مارے گا, دبا کتنا دبائے گا, کھلڑی ادھیڑ کتنی ادھیڑے گا. مار مار کے ہماری رگوں میں سے تو خون نکال سکتا ہے, لیکن سینے سے عشق رسول نہیں نکال سکتا. یہ ان کی قربانی ہے. جو آج چٹی چادریں, یہ صوفہ, یہ تکیے, یہ منرل واٹر, یہ پیسوں کی بہاریں, یہ ان کی قربانیوں کا صدقہ ہے. خدا پاک کی قسم. کس نے کہہ دیا دین ڈالر میں ملا, کس نے کہہ دیا پاؤنڈ میں ملا, کس نے کہہ دیا زرد پلاؤ میں ملا؟ دین تو صحابہ کی قربانیوں سے ملا. آج دین ضرور ہے, لیکن دین کو پھیلانے کے لیے قربانی دینے کو تیار کوئی نہیں. بھی وہی, نبی کا فرمان بھی وہی ہے, حدیث بھی وہی ہے, کلمہ بھی وہی ہے, نماز بھی وہی, لیکن قربانی دینے والا کوئی نہیں. میں کہہ رہا ہوں آپ کا کام ہے, آپ کہہ رہا ہوں مولویوں کا کام ہے. اسی جھگڑے کے اندر زندگی آپ بھی ہار گئے, زندگی کی بازی میں بھی ہار گیا. نتیجہ کیا نکلا؟ 0/0. نہ میرے عزیزوں نہ مجھے کلمہ اللہ نہ کرے, نہ آپ کو کلمہ اللہ نہ کرے نصیب ہو رہا ہے. جاؤ جا کے قبرستان میں اپنے دادوں سے, اپنے بابوں سے, اپنے رشتہ داروں سے, اپنے وسیبیوں سے, اپنے اہل محلہ سے, اپنے لین دین والوں سے جا کے پوچھو بتا کیا بنا. کہنے لگا کو میں زندگی گزارنے والوں, فنوسوں میں زندگی گزارنے والوں, سولر UPS جنریٹر لائٹوں میں زندگی گزارنے والوں, یہاں کے لیے بھی ایک بلب لے کے آنا. رب اکبر کی قسم ہے, جب سے پڑا ایسا اندھیرا قبر میں ہے, اللہ اکبر, اس اندھیرے کی وحشت نے مجھے سانس لینے کے قابل بھی نہیں چھوڑا ہے. آج میرے پیارو, میں تمہیں یوں نہیں کہتا کہ وہاں کوئی جنریٹر لے جاؤ, میں نہیں کہتا وہاں کوئی سولر, کوئی ٹرانسفارمر لے جاؤ, میں نہیں کہتا فانوس لگوا لو, ایک بلب لگا لو. وہ بلب کیسے ملے گا؟ جاؤ محلے میں کوئی ایسا گھر تلاش کرو جس کے پاس روزہ رکھنے کی طاقت ہے, لیکن کھانے کے لیے کچھ نہیں, سحری کے لیے کچھ نہیں, افطاری کے لیے کچھ نہیں. نہ دے مدرسے والوں کو, اپنی بہن کو دے دے, اپنے بھائی کو دے دے, اپنی امی کو دے دے, اپنے ابو کو دے دے. رب اکبر کی قسم ہے, یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, میں نے علماء کرام سے سنا, ایک اللہ والے فرما رہے تھے کہ اللہ کے نبی سے پوچھا, اللہ کے نبی, اللہ کے رستے میں خرچ کرنے سے زیادہ بھی کہیں خرچ کرنے سے اجر ملتا ہے؟ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں, اللہ کے رستے میں خرچ کرنے سے زیادہ کہیں خرچ کرنے میں اللہ اس سے زیادہ اجر عطا فرماتا ہے. کہ اللہ کے نبی وہ کون سا راستہ؟ فرمایا ماں باپ کے اوپر خرچ کرنا اللہ کے رستے میں خرچ کرنے سے زیادہ افضل ہے. اللہ اکبر. جلے جیم والوں میں یہاں ایک بات عرض کر کے جاؤں گا, پتہ نہیں تمہارے دل کو بھاوے یا تمہیں اچھی لگے بری لگے. قرآن خوانیاں ہوتی ہیں, سیٹھ صاحب مر گئے, چودھری صاحب مر گئے, اللہ سب کو زندگی عطا فرماوے. میرے عزیزو, آخری مرحلہ ادھر دعا. اتنی افسوس کی بات ہے کہ آپ مرنے والے کی دعا میں شامل ہونے, مغفرت کے لیے آئے نا. مولوی صاحب دعا لمبی کرنا, ادھر دعا ہو رہی, ادھر روٹی شروع ہو گئی. 2 منٹ, جب 4 گھنٹے انتظار کیا, 2 گھنٹے اور کر لو. کھائے گا وہ جس کے مقدر میں نہیں, اس کے دروازے پہ لے جاؤ تب بھی اسے نصیب نہیں ہوگا. ادھر دعا اور ادھر کھانا. خدا کے واسطے یار, اللہ کہیں گے یہ تو ان کی اپنی بخشش گھاٹے میں پڑ گئی, دوسرے کو بخشا ہونے آئے. پھر اس سے پہلے ایک اور کام ہوتا ہے, ناراض نہ ہونا. پتہ نہیں یہ شریعت میں جائز ہے کہ ناجائز ہے, پتہ نہیں میرے عزیزو یہ اچھا برا, لیکن میرے تو بڑا بھائی جب سے سنا ڈر لگنے لگ گیا, اور کوشش کرتا ہوں اللہ اکبر اس معاملے میں شامل نہ ہوں. بتیرے علماء کرام ہیں, اپنی ذمہ داری پہ کر لو. جب قرآن خوانی کے لیے ہاتھ اٹھے, دعا کے لیے, ٹھہرو کیا کرنا ہے؟ دستار کر دو جی. کس کی؟ یہ مرنے والے کا بڑا بیٹا ہے, دستار کر دو.
اس کی دستار کرو۔ میں نے کہا کیوں، شریعت میں تو اس کا کوئی حیثیت نہیں؟ کہا نہیں شریعت میں نہیں ہے، اس لیے پوری برادری، پورا وسیع، پورا محلہ اکٹھا ہوا ہے تو اس کے سر پہ پگڑی باندھیں گے تاکہ لوگوں کو پتہ لگے اب اس گھر کا یہ بڑا ہے، اب اس گھر کا یہ بڑا۔ میں نے کہا بھائی ٹھیک ہے 2 منٹ مجھے انتظار کرنے دو، 2 منٹ مجھے اس سے کچھ پوچھنے دو۔ مولوی صاحب کیا پوچھو گے؟ میں نے کہا اگر میرے سوالوں میں کامیاب ہو گیا تو یہ پگڑی پہناؤں گا، یہ نہیں پہناؤں گا۔ پہلا سوال، بیٹے جب ابو جان کی سانسیں ٹوٹ رہی تھی اس وقت تو مجھے نظر نہیں آیا، دوڑ کے سارے مسجد کے مولوی صاحب کو بلانے گئے تھے، سورہ یاسین بتا پڑھی تھی کہ اس نے پڑھی تھی؟ اے میرے بچے جب باپ کا انتقال ہوا قبلے کی طرف منہ تو نے کیا یا اس نے کیا تھا؟ میرے بچے جب بتا ابا جان کو غسل دینے کا وقت آیا اس وقت کمرے میں مجھے تو آپ نظر نہ آئے۔ میرے بچے جب باپ کے کپڑوں سے جسم سے کپڑے اتارنے کا وقت آیا اس وقت آپ نظر نہ آئے۔ پیشاب روڑوں سے استنجا کرنے کا وقت آیا، تیری شرمگاہ کو، تیرے باپ کی شرمگاہ کو میں نے ہاتھ لگایا، چاہیے تو تھا تو مجھے نظر نہ آیا۔ باپ کے جسم پر صابن میں نے ملا، آپ نے نہ ملا۔ غسل کے بعد کفن میں نے پہنایا، آپ نے نہ پہنایا۔ جنازگاہ میں میں آگے آگے بڑھا، آپ نہ گئے۔ مصلی پہ جنازہ پڑھانے کے لیے میں کھڑا ہوا، آپ نہ آئے۔ قبرستان میں قبر میں اتارنے کے لیے میں آگے بڑھا، آپ نہ آئے۔ قبر کے اوپر مٹی ڈالنے کے بعد الف لام میم کا پہلا رکوع، سورہ بقرہ کا آخری رکوع پڑھنے کے لیے قاری صاحب کو بلایا، آپ نہ آئے۔ اللہ اکبر، 4 دن سے باپ مرا، تیرے سر پر قرآن رکھ کے کہتا ہوں بتا کتنے باپ کے لیے سپارے پڑھے، کتنا باپ کے لیے درود شریف پڑھا، کتنا باپ کے لیے اللہ کو رات کو رو کے دکھایا۔ اگر ان میں سے 0.0 نظر آئے تو رب اکبر کی قسم ایسی گستاخی نہ کیا کرو۔ تم ایسے کے اوپر پگڑی باندھ رہے ہو جو باپ کے لیے دعا نہیں کر سکتا، وہ اس کی قبر کا وارث کیسے بنے گا؟ چلو چھوڑو اسے بھی۔ میں نے کہا پگڑی باندھوں گا، ساری برادری ذرا 5 منٹ بیٹھ جاؤ، مجھے بیوہ سے ملنا ہے، مولوی صاحب وہ عدت میں ہے۔ میں نے کہا دیوار کھڑی کر دو، 36 پردے حائل کر دو، میں چپکے سے جا کے ملوں گا۔ خیر تو ہے؟ میں نے کہا اس کی بیٹی ہے؟ کہاں؟ میں نے کہا میں نے اس سے بھی ملنا ہے۔ مولوی صاحب خیر تو ہے؟ ادھر بیوہ میری امی بیٹھ گئی، ادھر میری دھی میری بیٹی بہن بیٹھ گئی۔ میں نے کہا خالہ تیرے سب سے بڑے بیٹے کو تمہارا وارث، تمہاری خوشیوں کا، تمہارے ارمانوں کا، تمہارے گھر کا، تمہاری جگیر کا، تمہارے حصے کا وارث بنایا جا رہا ہے، تیری اجازت ہے؟ کہنے لگی بھائی یہ تجھے کس نے کہا؟ میں نے کہا پھپھے نے کہا، تیرے جیٹھ نے کہا، تیرے دیور نے کہا، تیرے سسر نے کہا، تیرے فلانے نے کہا۔ انہوں نے کہا بھائی تمہاری مرضی۔ عبدالحنان نے ایک بات کروں؟ میں نے کہا جی میری باجی۔ کہا 4 دن پہلے کی بات ہے، 4 دن پہلے کی بات ہے، رات کو 1 بجے گھر آیا تھا، پھوں پھاں کر رہا تھا، میری جرت نہیں تھی کہ میں اس سے پوچھوں کہاں سے آیا، میں نے تو صرف اسے اتنا ہی کہا تھا بیٹے تجھے یاد نہیں رہا، آج ابو کو ڈاکٹر کے پاس لے کے جانا تھا۔ مولوی صاحب اس جھڑکی دی، میرا سری شرم سے جھک گیا۔ مولوی صاحب میں ڈرتی ڈرتی اس کی چرپائی کے پاس گئی اور میں نے جا کے کہا بیٹے جہاں تیری بہن کا رشتہ کیا آج وہ آئے تھے اور کہہ رہے تھے چاچا جی کی زندگی کا کوئی پتہ نہیں، آنکھ بند ہونے سے پہلے بیٹی کو لال جوڑا پہنا دو، ہم کچھ نہیں مانگتے۔ اللہ اکبر۔ کہا مولوی جی میں نے کوئی گناہ کیا تھا؟ میں نے تو اتنا کہا تھا۔ یہ اٹھا، اس نے یوں گھور کے دکھایا، میرا خون ہی خشک ہو گیا اور اپنے باپ کی چرپائی کی طرف منہ کر کے کہہ رہا تھا ایک یہ مصیبت گلے پڑی ہے، 9 تماشے اور شروع ہو گئے، میں کیا کروں، بڑا بیٹا بننا کوئی جرم ہے۔ دھاڑ کر کے دروازہ بند کیا۔ مولوی صاحب جب دروازے کی دھاڑ آئی میرا کلیجہ ٹوٹ گیا، میں ساری رات آنسوں سے روتی رہی۔ اب تیری مرضی، تو اس کے سر پہ پگڑی باندھ، پہلے اس نے باپ کی شوہر کی زندگی میں جوتے مارے، اب اور مارے گا، تیری مرضی۔ میں نے کہا بیٹی مجھے تیری ماں سے ثواب مل گیا، تو بتا۔ میں نے کہا میری بچی بتا تیرے بھائی کو تیرا سرپنچ تیرا چودھری بنا دوں؟ کہنے لگی مولوی صاحب امی کی سنی اب میری سن۔ میں نے کہا کیا سناوے گی؟ کہ اللہ اکبر، کل صبح میں اس کے پاس آئی تھی اور میں نے تو یہی پوچھا تھا بھائی روٹی پہ گھی لگا دوں؟ اس نے یوں کر کے ٹکڑا زمین پہ پھینکا تھا۔ ان نے کہا میرے سامنے تم آتی ہو میری بھوک ہی ختم ہو جاتی ہے، اللہ اکبر، صبح صبح تمہارا چہرہ دیکھتا ہوں میرا موڈ ہی خراب ہو جاتا ہے۔ یہ روٹی پر لات مار کے چلا گیا، میرے ارمانوں کو توڑ کے چلا گیا۔ مولوی صاحب تیری مرضی۔ اللہ اکبر، کل یہ روٹی پہ بول رہا تھا، آج پانی کے گلاس پہ بولے گا۔ خدا کے واسطے پگڑی باندھ کے سر پہ جا کے باندھ، بیوہ کے سر پہ جا کے باندھ، کہ جس کی بچیاں اس کے گوڈوں پہ سر رکھ کے پرسوں سے رو رہی ہیں امی ابو کہاں چلا گیا، ہمیں کہاں چھوڑ کے چلا گیا۔ یہ ماں روٹی نہیں کھا رہی، بچیوں کو دلاسا دے رہی ہے اور ایک سے کہہ رہی ہے بیٹی رو نا، میں ہوں میں ہوں میں ہوں۔ کیا کر رہے ہو میرے پیارو؟
یہ تو پہلے پلاننگ کر کے بیٹھا ہے، ابو یہ مجھے دے کے گئے تھے، ابو نے یہ مجھے دیا تھا، یہ مجھے چاچے سے پوچھ لو، ہاں ابو کے انگوٹھے میں لگوائے تھے۔ یہ تو روزانہ ماں کے سامنے کہہ رہا ہے انسان کا بچہ بڑھ کے میرے نام کر دے ورنہ تجھے عدالت میں گھسیٹوں گا۔ اس کو تم نے سربراہ بنایا تھا، جس نے بہنوں کا خیال نہ کیا وہ بھی وکیل کے پاس بیٹھی ہوئی ہے، اور ماں کی عدت پوری ہونے نہیں دی، اسے بھی رکشے میں بٹھا کے، خود بیوی کو کار میں لے کے گیا، اسے رکشے کے اندر بٹھا کے لے کے جا رہا ہے، اور پوچھ رہی ہے ابو اس سے پوچھئے میں تو عدت میں ہوں، پتہ نہیں ہمارا آواز کب لگے گی۔ ججوں کے سامنے ننگے تم کرو، وکیلوں کے سامنے ننگے تم کرو، خدا کی قسم جاؤ جن کے جو وارث تھے ضمیر کے وہ بھی خالی ہاتھ گئے، ان کی وراثت پر کیوں لڑ رہے ہو، تم بھی خالی ہاتھ جاؤ گے۔ میرے پیارو یہ سارے کے سارے رئیس بیٹھے ہو، غریب کوئی نہیں، غریب وہ ہوتا ہے جس کے پاس اخلاق کردار کی دولت نہ ہو، امیر وہ نہیں ہوتا کہ جس کے پاس مال ہو، امیر وہ ہوتا ہے جس کے پاس کردار اخلاق ہو۔ تم سارے کردار والے بیٹھے ہو، اپنی زندگی کے اندر دو 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 بول کاغذ کے اوپر لکھ جاؤ، میری بیوی کا اتنا، میری بیٹی کا اتنا، میری ماں کا اتنا، میرے باپ کا اتنا، سوکھے ہو کے مر جاؤ، اگر نہ جنازہ پڑا ہوگا دنیا تمہاری مغفرت کے لیے روئے گی۔ بیٹی نے روتے روتے یوں دیکھ لیا، ابا تیری منجی اٹھی، ہمارا بھی گھر سے کام ختم ہو گیا، اگر اس کا ایک آنسو یوں تیرے کفن والی چادر پہ گر گیا، خدا کی قسم قبر کے اندر ایک رات لیٹنا بھی مشکل ہو جائے گا۔ لوگ کہتے ہیں کتنا اچھا ہے، رمضان کی موت آئی، جمعۃ المبارک میں مرا، 27ویں رات میں موت آئی، بالکل ساری چیزیں اچھی ہیں، اللہ بخش دیتا ہے، لیکن بے شک رمضان کی موت ہو، مدینے میں جنازہ ہو یا جنت المعلق مکے میں پاک میں دفن ہو، خیال کرنا اپنی چرپائی والی باہی کے ساتھ کسی مظلوم کی آہ نہ لے کے جانا، کسی کو ستا کے نہ جانا، کسی کا رونا لے کے نہ جانا۔ رب اکبر کی قسم ہے قیامت کے دن ایک مظلوم کی آہ کی وجہ سے خدا کے دربار میں شرمندہ ہونا پڑ جائے گا، پتہ نہیں کفن بچے یا میرے پیاروں نہ بچے۔ یہ سنبھالو، یہاں سے لے کے جاؤ، کردار دکھاؤ، تم تو اس نبی کی امت ہو کہ سلام اس پر کہ اسرار محبت جس نے سکھلائے، سلام اس پر کہ جس نے زخم کھا کے پھول برسائے۔ فتح مکہ کا موقع آیا، حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ نے مکے کے والوں کے سرداروں کے دروازے پیٹنا شروع کر دیے۔ ایک سردار ڈرتا حضور کے پاس آنکھ بچاتا آیا، یا رسول اللہ اتنے سخت کہاں سے ہو گئے؟ طائف کی گلیوں میں ہم نے آپ کو گھسیٹا، آپ نے بدلہ نہ لیا، کچرے آپ کے سر پہ ڈلے، آپ نے بدلہ نہ لیا، کملی والے چمڑے آپ کے اڑ گئے، آپ نے بدلہ نہ لیا، اتنی سختی کہاں سے ہو گئی؟ آج لگتا ہے شان نبوت نہیں، شان سرداری آ گئی۔ آپ نے فرمایا ہوا کیا؟ کہ وہ تیرا ایک دیوانہ نیام سے تلوار نکال کر اس کی مٹھ ہمارے دروازوں پہ مار رہا ہے، کہہ رہا ہے ہٹو بچو نکلو، آج بچے یتیم ہوں گے، آج عورتیں بیوہ ہوں گی۔ کملی والے آپ نے تو آج ہمیں ڈرا ہی دیا، ہم نے تو جو تیرے پہ خطاب اتری اس پہ تجھے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ پڑھا ہے۔ نبوت کی آنکھیں برسنے لگ گئی، آپ نے فرمایا میرا ساتھ یہاں آ جا۔ کس کے حکم سے گیا تھا؟ کہ یا رسول اللہ برداشت نہیں ہوا، یہ وہی جگہ ہے جب بلال کو مارا جاتا تھا، یہ وہی جگہ ہے جب زنیرہ کی آنکھیں نکلی تھی، یہ وہی جگہ ہے جب سمیہ کو لٹا کر اس کی شرمگاہ پہ برسا مارا تھا، قبلی والے ابو فقیہ کی مسلیاں ٹوٹی تھی، میرے سے برداشت نہیں ہوا۔ اکبر نبوت والا ہاتھ سر پہ پھیرا، سینے پہ لگایا ہوگا، فرمایا اے میرے ساتھ ذرا ٹھہر جا، جل جل دروازوں کی کلڈی بجا کر تشدد کی دھمکیاں دے کے آیا، آپ انہی دروازوں پہ جا کے دستک دے، سر جھکا کے کھڑا ہو، اشارہ میری طرف کر دے کہ بے فکر ہو کے گھر سے نکلو، عورتیں بھی آ جاؤ، بچے بھی آ جاؤ، ہم اس نبی کے ساتھ آئے جو زحمت بن کے نہیں آیا بلکہ ساری کائنات کے لیے رحمت بن کے آیا ہے۔ کہاں سے لاؤں بے اخلاق؟ مولویوں کے اندر نہیں، دیلداروں کے اندر نہیں، پیروں کے اندر نہیں۔ میرے عزیزوں ہماری کیسی زندگی بے رخی، ہم تو وہ گلاب ہیں، ہم تو وہ چمیلی ہے جس کی خوشبو ہی کوئی نہیں۔ اس گئے گزرے دور میں اللہ نے دو محنتوں کو زندہ کیا، ایک تبلیغ کی محنت کو زندہ کیا، ایک تدریس کی اللہ نے محنت کو زندہ کیا۔ ان دونوں محنتوں کے پیچھے قربانیاں ہیں، ان دونوں محنتوں کے پیچھے۔ اللہ اکبر۔ مولانا جمشید صاحب نور اللہ برکتہ، میرے سے یار بولا ہی نہیں جاتا، میں کیا سنوں۔ اللہ